اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. ہمارے معزز مہمان قائد انقلاب حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، چیئرمین مرکزیہ عالمی پاکستان، وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے، اور اس کے بعد حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب، وہ انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے. تو قائد محترم کے خطاب سے پہلے ذرا اپنی بیداری کا اور کامل توجہ کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. اسلام، پیغمبر اسلام، رہبر و رہنما. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں قائد انقلاب، قائد محترم حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ مولانا العظیم. رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں. صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی مولانا محمد عارف نشاط صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے. آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں. پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں. آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، امراء، زعماء سے ان کے خیالات سماعت فرما چکے ہیں. میرے بعد بھی میرے بھائی مولانا قاری نعیم الرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے. میں اس مختصر سی مجلس میں آپ احباب کو
اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک حدیث میں گزشتہ سال آپ کو سنا کے گیا تھا۔ اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اور پیار کے ساتھ آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناؤں۔ کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ادھے بولے نہیں، پھر تھوڑے سے قریب ہو جائیں۔ رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے بیدار بھی ہو جائیں، قریب بھی ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہر کوئی رسول اللہ کے ساتھ اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں، شیفتگیوں اور فریفتگیوں کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کسی رنگ میں بھی کرے، وہ دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے پیغمبر سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی الفت ہے، بڑی چاہت ہے۔ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ رحمت کائنات علیہ السلام کی محبت بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے۔ جو محبت رسول سے محروم ہے وہ دراصل ایمان سے ہی محروم ہے، کیونکہ محبت رسول جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک اعرابی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والے مجھے یہ بتا، ما عادت لہا، تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ پتہ ہے اس نے آگے سے کیا کہا تھا؟ ما عادت لہا من کثیر صلاة ولا صیام ولا صدقۃ۔ آقا، میرے پاس اتنی زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، روزے تو نہیں ہیں، صدقات و خیرات تو نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض کا تو اہتمام کرتا تھا، نوافل اتنے زیادہ نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اتنی نمازیں بھی نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، صدقات و خیرات بھی نہیں ہیں، قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے، بتا تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے کہا، آقا میرے پاس پوچھتے ہو کیا؟ قالوا حب اللہ و رسولہ،
آقا میرے پاس اللہ کے آخری رسول جناب محمد کی محبت ہے. آپ نے خوش ہو کے فرمایا تھا، پھر پریشان نہ ہو، قال انت ما من احببت، میں تجھے گارنٹی سے کہتا ہوں اگر تیرے پاس محبت رسول موجود ہے، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہے. یہ تو جامعہ ترمذی کی روایت ہے. اگر صحیح البخاری کو کھولے، صحیح البخاری میں ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، رسول اللہ سے دینی اور دنیاوی مسائل دریافت کرتے، سوال کرتے، پوچھتے. اس مجلس میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ ہے، لقب حمار ہے، وہ بھی بیٹھتا ہے، رسول اللہ کے قریب بیٹھتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس سے رسول اللہ مسکرا پڑے، اللہ کے پیغمبر ہنس پڑے، اللہ کے پیغمبر خوش ہو جائیں. یہ نبی کائنات کی مجلس میں باقاعدگی سے آتا ہے، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے. آج اس سے ایک گناہ ہو گیا، ایک غلطی ہو گئی ہے، ایک قصور ہو گیا، ایک خطا ہو گئی. اور غلطی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہوئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. پتہ ہے کیا غلطی ہوئی ہے؟ یہ شراب پی بیٹھا ہے، اس نے شراب پی لی ہے. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا میری مجلس میں بیٹھنے والا، میری جماعت کا رکن، میرا دیوانہ اور پروانہ، میرا کارکن گناہ کر بیٹھا ہے. کیا کیا رسول اللہ نے؟ اور رسول اللہ کی سیرت کے جلسے سنتے ہو، رسول اللہ کی سیرت کے جلسے کرواتے اور کرتے ہو. کبھی یہ بھی سوچا ہے کائنات کے امام کی سیرت کیا ہے، کردار اور کریکٹر کیا ہے؟ اپنی جماعت کا ہے، اپنا ہے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا ہے. عدل کا تقاضا کیا ہے؟ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اپنا ہے تو چھوڑ دو، اپنا ہے تو کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو خیر ہے. کائنات کے امام کو پتہ چلا، رسول ہاشمی نے فرمایا پکڑو اس کی پشت پہ درے برساؤ، کوڑے مارو. اس کو کوڑے مارے گئے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس نے یہ غلطی کر دی، یہ گناہ کر دیا، دوبارہ شراب پی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، کائنات کے امام نے فرمایا پکڑو، دوبارہ درے مارو. دوبارہ درے مارے جا رہے تھے. ایک صحابی کی زبان سے نکلا، کیسا ملعون ہے، ابھی کل اس نے مار کھائی ہے، آج پھر غلطی کر دی ہے. اتنے الفاظ نکلے،
کائنات کے امام کے کانوں سے ٹکرائے، رسول کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، کائنات کے امام نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا لا تلعنو ہو، لا تلعنو ہو، اور اس کو لعنت نہ کرو، اس کو لعنت، بولو اس کو لعنت، گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے۔ آقا کائنات کے کانوں سے آواز ٹکرائی، اور صحابہ کو گالی دینے والوں، او صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں، او صحابہ پہ کیچڑ اچھالنے والوں، او صحابہ کو لعن طعن کرنے والوں، آمنہ کا لال گناہگار اپنے صحابی کو بھی لعنت کی اجازت نہیں دیتے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہوئے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح المسلم میں ہے، مسجد نبوی کے صحن میں رسول اللہ تشریف فرما ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ بیٹھے ہوئے، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ جو اپنی آنکھوں سے جناب محمد کے چہرہ اقدس کو دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ مسکرا مسکرا کے ان کا دیکھنا عرش والے کو اتنا پسند آیا، وہ فرش پہ بیٹھ کے رسول اللہ کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، اور عرش پہ آسمان کا خالق و مالک نبی کے صحابہ کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اور ساتھ کہہ رہا تھا میرے محبوب ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری دو، اور تمہارا نبی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانا مجھے اتنا پسند آیا ہے، نبی ان کو لا تمس النار مسلمن رانی، اور تمہارا دیکھ کے مسکرانا اتنا پسند آیا ہے، اس کے بدلے میں نے تمہاری آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ان صحابہ کو برا کہتے ہو، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، جن کے ایمان کی گواہی، جن کے تقوی اور طہارت کی گواہی، جن کی پاکیزگی کی گواہی، جن کی ذہانت و فطانت کی گواہی، جن کی امانت و دیانت کی گواہی، جن کی شرافت و سخاوت کی گواہی، جن کی صحبت و رفاقت کی گواہی، جن کی محبت و الفت کی گواہی، جن کی استقامت و شہادت کی گواہی اگر دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے، ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے۔ اور اہل حدیثوں، تم کانوں میں روئی کے بڑے ٹھونسے ہوئے، آنکھوں پہ تعصب کی پٹی باندھے ہوئے، زبانوں کو تالے لگائے ہوئے، آرام و سکون اور غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہو، سنو، تمہاری یہ ڈیوٹی اور فرض ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اس ملک میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑنا ہے، محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہرا کے چھوڑنا ہے۔ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو گئے۔ آج امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا لا تلعنو ہو، اور اس کو ملعون نہ کہو، لعنت نہ کرو اس پہ۔ آقا کیوں نہ کریں، آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے، آپ ہی کا تو فرمان ہے، سنن نبی داؤد میں موجود ہے، آپ ہی نے تو کہا ہے لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا وبائعہا ومبتعہا وآسرہا
مختصرها وحاملها والمحمولة الیہ واکلۃ ثمنها۔ آقا آپ نے خود ہی فرمایا ہے، آپ ہی کا تو ارشاد ہے، آپ ہی کا تو فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شراب پر اللہ کی لعنت، شراب پر اللہ کی لعنت، شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت، شراب پلانے والے پر اللہ کی لعنت، شراب خریدنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، لانے والے پر، جس کے لیے لائی جا رہی ہے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت۔ آقا آپ ہی نے تو فرمایا ہے، آپ ہی کا تو ارشاد ہے، اور آپ ہی کہہ رہے ہیں لا تلعنوا ہو، لعنت نہ کرو۔ آقا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں روکا ہے آپ نے؟ محبت رسول بہت بڑی چیز ہے۔ پتہ کیا کہا رسول اللہ؟ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ۔ اور اس کو لعنت نہ کرو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ لیکن سنو، ہم نے محبت کا طریقہ خود ایجاد کیا۔ عجیب بات ہے۔ اور یارو محبوب سے پوچھا ہی نہیں تجھے یہ پسند بھی ہے کہ نہیں طریقہ؟ میں تمہیں صرف رسول اللہ کی ایک حدیث سنانے لگا، رسول اللہ کا ایک فرمان سنانے لگا، جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی کرات بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، تم نے جو محبت کے راستے اختیار کیے ہیں یہ محبوب کو پسند نہیں۔ محبوب کو جو عمل پسند ہے میں تمہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے سامنے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا رسول اللہ وضو کرنے لگے، وجعل صحابہ یتمسحون بوضوئہ، رسول اللہ کے صحابہ بھاگے، دوڑے، کس لیے؟ رسول اللہ کے وضو کے پانی کے قطروں کو اپنے جسموں پہ ملنا شروع کر دیا۔ لاؤ کائنات میں ایسا کوئی محب مجھے لا کے دکھاؤ، کائنات میں ایسا پیار کرنے والا کوئی لا کے تو دکھاؤ۔ سچ کہا تھا ابو سفیان نے، ابن ہشام نے سیرت میں لکھا، سچ کہا تھا ابو سفیان نے، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ اس سے رسول اللہ کے جانثاروں کے بارے میں، وفاداروں کے بارے میں، پروانوں، دیوانوں اور مستانوں کے بارے میں پوچھا گیا، بتا تیرے کیا خیالات و نظریات ہیں اصحاب رسول کے بارے میں؟ یہ کافر ہے۔ تو مومن ہو کے رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ یہ کافر ہے۔ اس نے کہا صحیح بات پوچھتے ہو؟ ہاں جی صحیح پوچھتے ہیں۔ کہتا ہے ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی بات یہ ہے، اللہ کی قسم، پوری کائنات میں اللہ نے کسی شخص کو ایسے ساتھی عطا ہی نہیں کیے جیسے اللہ نے جناب محمد کو عطا کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک رپورٹر بھیجا تھا کفار مکہ نے حدیبیہ کے میدان میں، ڈائری نویس بھیجا تھا حدیبیہ کے میدان میں، عروہ جاؤ حالات کا جائزہ لے کے آؤ۔ وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے، دیکھا
وقت گزارا واپس پلٹا، وہ منتظر تھے، عروہ کو آتے ہوئے دیکھ کر سواری کو روکا، عروہ بتاؤ کیا پیغام لائے ہو؟ اس نے کہا پیغام بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ اس نے کہا کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ کہا مشورہ دینا چاہتے ہو، کیا ہے؟ کہا میرا مشورہ یہ ہے محمد کی مخالفت چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہا اللہ کی قسم محمد کو اللہ نے ایسے ساتھی عطا کیے ہیں کہ اس جیسے ساتھی آج تک میں نے کسی کے دیکھے ہی نہیں۔ کفار ان کی تعریفیں کریں، نام نہاد مسلمان ان کے ایمان کے کیڑے نکالے، نام نہاد مسلمان ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے۔ رسول اللہ کے صحابہ دوڑے، وضو کے پانی کے قطروں کو جسموں پہ ملنا شروع کیا، کائنات کے امام کی نگاہ پڑی، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ وضو کا پانی اپنے جسموں پہ کیوں مل رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، بتاؤ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آج اگر کسی سے پوچھیں جنیے کیوں لگا رہے ہو، کیا کہتا ہے؟ محبت ہے جی رسول اللہ سے۔ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ محبت ہے جی۔ آرائشی دروازے کیوں بناتے ہو؟ جی محبت ہے جی۔ پہاڑیاں کیوں بناتے ہو؟ جی محبت ہے جی۔ دیگیں کیوں پکاتے ہو؟ محبت ہے۔ نعرے کیوں لگاتے ہو؟ جلسے کیوں کرواتے ہو؟ جی محبت ہے۔ کمکمے کیوں سجاتے ہو؟ جی محبت ہے۔ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں بڑا مختصر سا اپنے بھائیوں سے، کہتے ہیں جی محبت میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا محبت ہے آپ کو؟ جی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ رسول اللہ سے محبت آپ کو ہے کہ آپ کی گلی کو ہے، آپ کے مکان کو ہے، آپ کی دکان کو ہے، آپ کے بازار کو ہے؟ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے جھنڈی بازار میں لگائی ہے، مکان پہ لگائی ہے، دکان پہ لگائی ہے، بتا محبت تجھے ہے کہ تیرے مکان کو ہے؟ مجھے ہے۔ میں نے کہا اگر تجھے ہے تو یہ سنت کی جھنڈی تو تیرے چہرے پہ لگنی چاہیے، تیرے چہرے پہ کیوں نہ لگی سنت کی جھنڈی؟ تو اگر نبی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، صحابہ نے کیا کہا؟ آقا پوچھتے ہو کہ ہم وضو کے پانی کے قطرے اپنے جسم پہ کیوں ملتے ہیں؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے اس لیے، اللہ کے رسول سے پیار ہے اس لیے۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام پیار ہے، اسی کا نام عقیدت و ارادت ہے، کرتے رہو، یہی محبت ہے۔ نہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحب اللہ ورسولہ، کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ محبت کے لیے کر رہے ہیں نا، یہ پانی مل رہے ہیں اپنے جسموں پہ جی؟ فرمایا آؤ پھر میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، ایک ایسی بات نہ بتا دوں، پہلے تو تم اللہ اور رسول سے محبت کرتے تھے نا، اگر تم نے میری بات مان لی میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اور رسول تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! اگر اللہ اور رسول میرے اور آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں۔ جنڈیوں پہ پیسے خرچ کرتے ہو کہ نہیں؟ کمکمے، دیگیں، جلسے کروانے پہ پیسے خرچ کرتے ہو کہ نہیں؟ اور نبی نے وہ عمل بتایا ہے جس پہ کچھ خرچ آتا ہی کوئی نہیں، لیکن کیا کیا جائے گا؟ خرچ نہ ہو تو ہمیں مزہ نہیں آتا، محبت کا پیار کا مزہ نہیں آتا۔
نبی کائنات نے فرمایا اور میری بات مان لو، اور میرا حکم مان لو، میرا فرمان مان لو، اور میرے ارشاد مان لو، اللہ اور رسول تمہارے ساتھ محبت کر۔ صحابہ بے چین ہو گئے، صحابہ بے چین ہو گئے۔ بے چینی کے عالم میں صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جلدی کیجئے، بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا آپ چاہتے ہیں اللہ اور رسول تمہارے ساتھ؟ جی اللہ کے پیغمبر ہم چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر آؤ سنو، اس بات کو تم اپنا لو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اور رسول تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ محبوب جی کون سا عمل، کون سی بات؟ فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اپنی زبانوں کو جھوٹ سے تم پاک کر لو اور تمہاری زبانوں پہ جھوٹ نہ آئے، سچ بولنا تم شروع کر دو، اللہ اور رسول تمہارے ساتھ محبت شروع کر دے گا۔ کیا خرچ آتا ہے بھائی؟ اگر میں اور آپ آج عزم کر لیں سیرت النبی کے اس جلسے میں کہ ہم نے اپنی زبانوں کو جھوٹ سے پاک کرنا ہے، کوئی خرچ آئے گا؟ اجر کتنا بڑا ہے؟ اللہ اور رسول محبت کرنے لگ جائے، اس سے بڑی چیز اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ نبی کہہ رہا ہے جس کی سیرت کے نام پہ جلسے رکھے ہوئے ہم نے، وہ نبی کہہ رہا ہے، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے، وہ رسول کہہ رہا ہے، جس کی اپنی صداقت کا عالم یہ ہے فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہے، فاران کی چوٹی، اور لوگ جمع ہیں، اپنے نہیں بیگانے جمع ہیں، یار نہیں زیادہ اغیار جمع، سجن نہیں زیادہ دشمن جمع، اور نبی یہ کائنات فرماتے ہیں میں آپ کو واز کرنے لگا ہوں لیکن نہیں کروں گا، پہلے آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں۔ مطالبہ کیا ہے؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال ہو گئے ہیں مجھے تمہارے درمیان رہتے ہوئے، بتاؤ مجھے تم نے کیسا پایا؟ ہے ہم میں سے کوئی جو اپنے مقتدیوں سے کہے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میرے شب و روز تمہارے سامنے موجود ہیں، بتاؤ میں کیسا ہوں؟ میری سیرت کی، میرے کردار کی، میرے کریکٹر کی گواہی دو، بیگانے نہیں۔ ہمارے اپنے مقتدی ہماری گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، اپنے کردار اور کریکٹر کا، اپنی سیرت کا پتہ ہے ہمیں۔ کائنات کا امام کہہ رہا ہے واز نہیں کرنی، آج کہتے ہو واز بے اثر ہو گئے، آج کہتے ہو تقریروں میں اثر نہیں رہا، کہاں سے آئے گا اثر؟ امام کائنات فرماتے ہیں بتاؤ 40 سال تم نے، سارے خاموش۔ جواب دشمنوں نے دیا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ اس نبی کی سیرت کے جلسے، اس نبی کی سیرت کو سمجھنے آئے، اس نبی کے کردار اور کریکٹر کو سمجھنے آئے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں، میں آپ کو کہوں پہاڑ کی پچھلی جانب سے مسلح لشکر آپ پہ حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا آپ کے ہم نہ مانے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا مان لو، پھر دل میں خیال آئے چلو پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھے تو صحیح کوئی لشکر آ بھی رہا ہے کہ نہیں۔ آپ میں سے کوئی پہاڑی پہ چڑھ آئے اور پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھے اسے آتا ہوا لشکر نظر نہ آئے، بتاؤ پھر میرے بارے میں کیا خیال کرو گے؟ اور اس نبی کی سیرت کی بات کرتے ہو۔ دشمنوں نے جواب دیا اے محمد بن عبداللہ، اگر پہاڑی پہ چڑھ کے ہمیں لشکر آتا ہوا نظر نہ بھی آیا پھر بھی ہم سمجھ لیں گے، ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد کی زبان پھر بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نبی کی سیرت کے لیے میں اور آپ جمع ہیں،
مجھے بتاؤ ان دروس کا، ان جلسوں کا، ان کانفرنسوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں نے اور آپ نے نبی کی سیرت کو اپنانا نہیں، پیغمبر کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ رول ماڈل جاننا نہیں، تو بتاؤ پھر ان جلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرما رہے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اے میرے چاہنے والے، تو نے جب بھی بولنا ہے ہمیشہ بولتے ہیں ہم سے۔ مجھے بتاؤ ہم نے مساجد سے سیکھا کیا ہے؟ نبی کی تعلیمات سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ پیغمبر کے کردار اور کریکٹر سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ شریعت سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ جاؤ مسند ابی داؤد الطیالسی کو اٹھاؤ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، حضرت حسن سے سوال ہوا، حسن آپ کو اپنے نانا سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، بڑی الفت چاہت تھی؟ جی تھی۔ کہا بتانا پسند کرے گا؟ ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو نے رسول اللہ سے سیکھا کیا ہے؟ اور میں نے، تو نے مساجد سے سیکھا کیا ہے؟ جلسوں اور کانفرنسوں سے سیکھا کیا ہے؟ اسلام اور شریعت سے میں نے اور تو نے سیکھا کیا ہے؟ کبھی اپنے گریبان میں نے اور آپ نے جھانکا ہے؟ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو، تدبر سے کام۔ ما حفظت من رسول اللہ، تو نے کیا سیکھا ہے؟ کیا بتانا پسند کرے گا؟ چھوٹا سا نبی کا نواسا جواب دیتا ہے، کہتا ہے حفظت منہ الصدق، میں نے اپنے نانا سے سب سے پہلے اگر کوئی بات سیکھی ہے تو وہ سچ بولنا سیکھا۔ کیا سیکھا ہے؟ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اسلام۔ ہم نے دین سے کیا سیکھا؟ ہم نے شریعت سے کیا سیکھا ہے؟ خدا کے لیے سوچو، کس طرف نکل پڑے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ نام سیرت کا، کردار ہمارا کیا ہے، کریکٹر ہمارا کیا ہے؟ آؤ آج اس جلسے میں عہد کر کے جاؤ، سیرت کے اس جلسے میں ہم نے اپنی سیرت کو بدل کے رکھا، اپنی سیرت کے اندر تبدیلی پیدا کر کے لانی۔ ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی سیرت کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پیغمبر جناب محمد کے نقش قدم پہ چلانا ہے۔ کی قسم عزم قدم کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اے نبی تیرا فرمان آ گیا ہے، تیرا ارشاد آ گیا ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ امام حاکم مستدرک کے حاکم میں روایت لائے ہیں، امام حاکم نے آگے لکھا یہ روایت صحیح ہے، امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، شیخ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح لے گئے نہیں کہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ، ماں کہتی ہے میرے دروازے پہ دستک، میرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے پوچھنے والے نے پوچھا، ماں نے پوچھا کون ہے؟ نبی کا غلام، کیسے آئے ہو؟ ماں جی ایک سوال لیے آیا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، ما کان شیء ابغض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں جی بتانا پسند کرو گے رسول اللہ کو سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت تھی؟ آپ کس چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے؟ آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ بری لگتی تھی؟ ماں نے کہا ہم بتانا پسند کرتی ہوں۔ ماں جی بتاؤ؟ فرمایا من الکذب، نبی سب سے زیادہ نفرت کس سے کرتے تھے؟ وہی آج ہمیں اتنا ہی پیارا، اتنا ہی محبوب ہے، اتنی اس سے محبت ہے۔ صحابی نے سنا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ماں جی بتانا پسند کرو گی کتنی نفرت کرتے تھے؟ فرمایا ما جربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احد وان کلا، رسول اللہ کے مشاہدے میں آ جاتا، تجربے میں آ جاتا، علم میں آ جاتا، آپ کو پتا چل جاتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، چاہے تھوڑا سا بولا، تھوڑا سا جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ باپ اپنے معصوم بچے کو اپنی طرف بلائے، بیٹا ادھر آؤ میں آپ کو ٹافی دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، بچہ لالچ میں بھاگا چلا، اس کو اٹھائے سینے سے لگائے، چومے چاٹے،
دے کچھ نہ، آقا نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے، ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنے سے جھوٹ کا رسول اللہ کو پتہ چل جائے یہ میرا چاہنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے موطا امام مالک میں روایت ہے، امام کائنات سے سوال ہوا مسجد نبوی میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے، ایکون المومن بخیلا، آقا آپ کا چاہنے والا بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ ایکون المومن جبنا، آپ کا چاہنے والا بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہوا ایکون المومن کذابا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ ٹیک لگا کے بیٹھے سے، ٹیک چھوڑی سیدھے ہو کے بیٹھ کے غصے سے فرماتے ہیں قال لا، اور محمد سے پیار کرنے والا محمد کا امتی جھوٹا نہیں ہوتا۔ مجھے اور آپ کو احساس ہے، مجھے اور آپ کو خیال ہے، ماں کہتی ما جربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احد وان کلا، رسول اللہ کو پتہ نہیں۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کی ماں جی اللہ کے پیغمبر اسے اتنی نفرت کرتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر کیا کرتے جب پتہ چل جاتا رسول اللہ کو اس نے جھوٹ بولا ہے، پھر کیا کرتے؟ فرمایا فَيُخْرِجُ لَهُ مِن نَفْسِهِ، رسول اللہ اس کو اپنے دل سے ہی نکال دیتے تھے۔ بتلاؤ اب مجھے، جس کے لیے رسول اللہ کے دل میں جگہ نہیں جنت میں جگہ ہوگی؟ کیا جھنڈیاں کام آ جائیں گی؟ کیا نعرے جلسے کام آ جائیں گے؟ خدا کے لیے سوچو، غور و فکر کرو۔ ہائے ہائے صحابی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو۔ ماں جی کب تک رسول اللہ دل سے نکالے رکھتے رہے؟ فرمایا حتی یجدد لہ توبۃ، جب تک وہ بندہ جھوٹ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا۔ او مومنوں مسلمانوں، کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ آج سیرت النبی کے جلسے میں فیصلہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم نے کبھی جھوٹ، ادھے بولے سارے بول کے بتاؤ آج کے بعد جھوٹ۔ اور میں رسول اللہ سے تمہیں ایک انعام لے کے دیتا ہوں، رسول اللہ کی حدیث سے تمہیں اس کے بدلے ایک انعام لے کے دیتا ہوں۔ کائنات کے امام نے کہا جو شخص یہ فیصلہ کر لے کہ میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں آنا ضعیف اور میں گارنٹڈ ہوں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں میں گارنٹڈ ہوں، میں ضامن ہوں۔ لاؤ رسول اللہ سے بڑا کوئی ضامن ہے کوئی؟ رسول اللہ کہتے ہیں میں ضامن ہوں۔ محبوب جی کس بات کے ضامن ہے؟ فرمایا بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، تم مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کر لو کہ تم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولو گے، میں محمد تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں جنت کے درمیان میں تمہیں رب سے گھر لے کے دوں گا۔ اور کیا چاہیے مجھے اور آپ؟ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پلے باندھ کے لے جاؤ اور آج فیصلہ کر لو، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کر کے دکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کے دکھانا ہے، پھر دیکھنا کس طرح اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور مجھے اور تجھے کامیابیوں سے اللہ ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں کی محنت کو قبول فرمائے، ان کے جذبوں میں اضافہ فرمائے، الہ العالمین ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، میرا اور آپ کا سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔